السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو عید الفطر کی یہ پرنور اور سعید گھڑیاں دل کی اتاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جو رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مژدہ بن کر ہم پر سایہ فگن رہا، آج اپنی تمام تر برکتیں سمیٹ کر رخصت ہو چکا ہے۔ ہم نے اس ماہ صیام میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک و پیاس برداشت کی، راتوں کے قیام میں آنسو بہائے، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے سینوں کو منور کیا، اور اب وقت آ پہنچا ہے کہ اس یوم انعام میں خالق کائنات کی جانب سے مقرر کردہ اجر کو سمیٹا جائے۔ عید الفطر محض رنگ برنگے لباس پہننے یا لذیذ پکوانوں کا نام نہیں، بلکہ یہ بندگی کی معراج اور اس رب کریم کا شکریہ ادا کرنے کا ایک حسین موقع ہے جس نے ہمیں رمضان کی سعادتیں پانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دن شکر گزاری کی ایک عظیم عبادت ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہم نماز عید سے کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سال میں صرف 2 بار عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے مخصوص طریقے، زائد تکبیرات کے مقام اور دیگر ضروری مسائل میں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں ہم نہایت تفصیل کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے نماز عید کا وہ مستند طریقہ سیکھیں گے جو سنت مطہرہ کے عین مطابق ہے، تاکہ ہماری یہ اہم عبادت کسی بھی غلطی سے پاک رہے۔ نماز کے عملی طریقے سے پہلے چند ضروری باتیں ذہن نشیں کر لیں کہ عید کی نماز واجب ہے اور اس کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس نماز کے لیے نہ تو کوئی اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اقامت کہی جاتی ہے، بلکہ لوگ صفیں بنا کر باوقار طریقے سے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے لیے جانے سے پہلے چند مسنون کاموں کا اہتمام کرنا آپ کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، جیسے غسل کرنا، مسواک کا استعمال، اچھے اور پاک صاف ستھرے کپڑے پہننا، عطر لگانا اور کچھ میٹھا مثلاً کھجوریں کھا کر عیدگاہ کی طرف نکلنا۔ جب آپ عیدگاہ پہنچ جائیں تو وہاں خاموشی اور وقار کے ساتھ بیٹھیں اور کثرت سے تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے رہیں۔ جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کے پکے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو اس طرح کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی مع 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں اور حسب معمول ثنا یعنی سبحانک اللہم پوری پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب وہ مرحلہ آتا ہے جہاں عید کی نماز عام نمازوں سے مختلف ہوتی ہے، یعنی زائد تکبیرات۔ امام صاحب پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر پر آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر انہیں نیچے چھوڑ دینا ہے، یعنی باندھنا نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، اس پر بھی ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے گی تو اس پر ہاتھ اٹھا کر آپ نے نیچے نہیں چھوڑنے بلکہ انہیں ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کسی دوسری سورت کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے خاموشی سے سماعت کرنی ہے اور پھر باقی رکعت عام نماز کی طرح رکوع اور سجدوں کے ساتھ مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے
جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہاں طریقہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت مکمل کریں گے اور رکوع میں جانے سے پہلے دوبارہ 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ ان تینوں تکبیرات میں آپ نے ہر بار ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور انہیں نیچے چھوڑ دینا ہے، یعنی دوسری رکعت کی زائد تکبیروں میں ہاتھ باندھنے کا کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ جب یہ 3 تکبیریں مکمل ہو جائیں گی تو امام صاحب چوتھی بار اللہ اکبر کہیں گے۔ اب کی بار آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد سجدے اور اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ عید کا خطبہ سننا نہایت ضروری اور واجب ہے۔ بہت سے دوست سلام پھیرتے ہی مصافحہ کرنے یا گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خاموشی سے امام صاحب کا خطبہ سنیں اور اس کے بعد ہونے والی اجتماعی دعا میں شریک ہوں، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس پوری وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں نماز کا نقشہ بالکل واضح اور منقح ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں تکبیریں قرأت سے پہلے ہوتی ہے اور دوسری رکعت میں تکبیریں قرأت کے بعد اور رکوع سے پہلے ہوتی ہیں۔ اگر بالفرض آپ سے کوئی تکبیر چھوٹ جائے یا آپ لیٹ پہنچیں تو اس کے بھی مخصوص مسائل ہیں، لیکن عام حالات میں یہی وہ مستند طریقہ ہے جو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اے کائنات کے مالک اور ہم سب کے خالق و رازق، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ باری تعالی، ہم نے پورے رمضان تیری رضا کی خاطر پیاس اور بھوک برداشت کی، راتوں کو قیام کیا اور تیرے کلام کی تلاوت کی۔ اے غفور الرحیم، ہماری ان تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر۔ اے اللہ، آج انعام کا دن ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جنہیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل چکا ہے۔ مولا، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں آئندہ بھی نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کی حال پر رحم فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے گھروں میں برکت، رزق میں وسعت اور دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما اور اس مبارک دن کے صدقے پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ آمین بجاہ النبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی عید کی نماز صحیح سے ادا ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک۔ جزاک اللہ۔